وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام گزشتہ جمعۃ المبارک پر محبت الہی خدا کے ساتھ اللہ کے ساتھ محبت اس کے حوالے سے کچھ معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی آج بھی اسی عنوان کو جاری رکھتے ہوئے ایک دو باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا دعا کریں خالق کائنات حق بات کہنے کی سننے کی عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی دولت اللہ کے ساتھ محبت ہے مسلمان اہل ایمان مومنین مسلمین ہمیشہ محبت الہی سے سرشار رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی یہی ہے
کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں، اس لیے کہ جب وہ اپنی کرم نوازیوں کا دروازہ ہم پہ بند نہیں کرتا، وہ ہر لمحہ ہر لحظہ ہمیں اپنی عنایات سے نواز رہا ہے، ہماری ہر ضرورت پوری فرما رہا ہے، تو عدل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ لیکن وہ صرف عدل نہیں فرماتا، وہ تو فضل فرماتا ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ جتنا کوئی میرے ساتھ تعاون کرے اتنا میں اس کے ساتھ کروں، یہ عدل ہے۔ لیکن جتنی مہربانیاں وہ فرما رہا ہے اس کے مقابلے میں ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، وہ تو فضل فرماتا ہے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دل و جان سے اس کے ساتھ محبت کریں۔ ارشاد ربانی ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، فرمایا کہ تم میں سے جو دین سے پھر جائے گا، یعنی پہلے ایمان لے آیا، مومن بن گیا، اس کے بعد پھر دین کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین میں چلا گیا، تو ایسے بندے کو کہتے ہیں مرتد۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کافر، کافر وہ ہوتا ہے جس نے سرے سے اسلام کو مانا ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ مرتد وہ ہے کہ جو اسلام قبول کر کے پھر اسلام کو چھوڑ جائے۔ تو دین کی نظر میں کافر چھوٹا مجرم ہے، مرتد بڑا مجرم ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کافر چھوٹا مجرم ہے، مرتد بڑا مجرم ہے، اس لیے کہ مرتد نے دین کو قبول کر کے پھر اسے ریجیکٹ کیا، کسی اور دین کی طرف چلا گیا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا تو اب اسلام کمزور ہو جائے گا، اب اسلام کو میری ضرورت پیش آ گئی تو اسلام کیا کرے گا، میں اسلام کے لیے بڑا اہم تھا۔ فرمایا ہرگز یہ خیال نہ کرنا، فرمایا کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ ایک اور کام لے آئے گا، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگتی، وہ جلد ہی کوئی اور قوم لے آئے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو لیڈر ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو رہنما ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی بے دین ہو جائے، مرتد ہو جائے، کسی اور عقیدے میں چلا جائے، کسی اور مسلک میں چلا جائے، تو پھر بھی دین کو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ایک گمنام بندے کو سامنے لا کر اس سے دین کا کام لے لیتا ہے، جسے پہلے جانتا ہی کوئی نہیں ہوتا، اس سے کام لے لیتا ہے۔ چلیں ایک تازہ مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین، جب غازی ممتاز حسین قادری صاحب کا معاملہ سامنے آیا، انہوں نے گستاخ رسول کو فی النار کر دیا، تو اس معاملے سے پہلے خادم حسین رضوی کا نام کسی نے سنا ہوا بھی نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ خادم حسین رضوی نام کا بھی کوئی بندہ ہے، لیکن اللہ نے کام لینا تھا، اللہ نے ایک دم سے خادم حسین رضوی کو منظر عام پر نمودار کیا، اور پھر چند سالوں میں وہ بندہ ایسا ہو گیا کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کر، ایک حجرے میں بیٹھ کر، بند کمرے میں بیٹھ کر بھی اگر کفر کو للکارتا تھا تو کفر پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ بے نیاز،
وہ محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اور خادم حسین رضوی دنیا سے چلے بھی گئے، لیکن اب تک بھی آپ خادم حسین رضوی اگر فیس بک پہ لکھیں تو آپ کی آئی ڈی بند ہو جاتی ہے، بلاک ہو جاتی ہے۔ اتنی دہشت اس بندے کی، اتنا رعب اللہ نے اس کا بنا دیا کہ دنیا سے چلا بھی گیا تاکہ اس کا نام ابھی کفر گوارا نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے فَسَيَّأْتِ اللَّهُ قَوْمٍ، اللہ ایک اور قوم لے آئے گا۔ اچھا وہ قوم کیسی ہوگی جنہیں اللہ لے کے آئے گا؟ پہلے جو تھے وہ اس میں سے کچھ مرتد ہو گئے، دین کو چھوڑ گئے۔ اب جو اگلی قوم آئے گی وہ کیسی ہوگی؟ رب نے فرمایا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، فرمایا وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان سے پیار کرے گا، وہ اللہ سے پیار کریں گے۔ اللہ انہیں چاہے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا اپنی شان کے مطابق، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ اپنی جان قربان کر دیں گے، اپنا تن قربان کریں گے، اپنا من قربان کر دیں گے، اپنے بچے قربان کر دیں گے، اپنی جائیدادیں قربان کر دیں گے، اپنے گھر بار، اپنے کاروبار، سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ تو ان کا معاملہ ہے نا کہ اللہ ان سے پیار کرے، وہ اللہ سے پیار کریں، لیکن ان کی کچھ علامتیں بھی تو ہونی چاہیے، کچھ نشانیاں بھی تو ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ ہاں یہ بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور اللہ سے پیار کرتا ہے۔ تو اللہ نے سے اگلی علامتیں بیان فرما دی کہ تم انہیں پہچاننا چاہو تو ان کی علامتیں کیا ہوں گی؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ان کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ وہ مومنوں پر نرم ہوں گے، مومنوں پہ سختی نہیں کریں گے، ایمان والوں پہ نرمی کریں گے۔ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور دوسری ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ کافروں پر سخت ہوں گے۔ دو پہچانیں ہو گئی، پہلی پہچان یہ کہ مومنوں پر نرمی اختیار کریں گے اور کافروں پر سختی رکھیں گے، دو پہچانیں ہو گئی۔ تیسری پہچان کیا ہے؟ فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ اور چوتھی پہچان کیا ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، فرمایا کہ وہ کسی کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے۔ اب ملامت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ سادے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا اکثر اپنی زبان ہے، جو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بچے سے کہیں نا، نوجوان بیٹا اسے کہیں کہ بیٹا ماما شریف پہنا کرو، لوگ کیا اکثر کسی کہیں نا داڑھی شریف رکھ لو، اور یہ لوگ کیا اکثر لوگ کیا کہیں گے، ہر بات پہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لیکن رب کہتا ہے کہ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے، لوگ جو مرضی کہیں وہ رب کو راضی کریں گے، وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کچھ کہتے نہیں ہیں لیکن دل میں وہی ان کے ہوتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، پتہ نہیں میں لوگوں کو کیسا لگوں گا، لوگ کہیں گے نہیں نہیں یہ داڑھی بغیر بڑا خوبصورت تھا، اب دیکھیں نا اس سے داڑھی نکلی مولوی بن گئے، امامے کے بغیر کتنا یہ بابو لگتا تھا، اب یہ بابا ہو گیا، ماما پہن نہ داڑھی رکھتے ہیں، نہ ماما پہنتے ہیں، نہ سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں۔ اچھا الٹے کام کرنے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے، الٹے کام کرنے میں بولیے تو صحیح نا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نوجوان ہے اور اسے جناب سر پہ 6 لائنیں لگائی ہوئی ہیں، ایئر کٹ کرائی ہوئی ہے، اور کسی نے پیچھے وہ پونی بنائی ہوئی ہے، کسی نے اوپر ہیئر بینڈ لگایا ہوا ہے، کسی نے 4 کڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی نے 6 انگوٹھیاں انگلیوں میں گھسائی ہوئی ہے،
اور کسی نے عورتوں کی طرح بال پیٹھ کے نیچے تک رکھے ہوئے ہیں. اس پر کبھی خیال نہیں آتا کہ لوگ کیا کہیں گے. اور لباس اتنا ٹائٹ پہنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس کے اندر گھسا کیسے ہے. اس پر کبھی خیال نہیں آتا کہ لوگ کیا کہیں گے. اچھا کام کرنے میں جی لوگ کیا کہیں گے. تو رب نے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں. وہ نیکی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، رب کی رضا والے کام کرتے ہیں، رسول اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں. وہ نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میرے آقا راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. رب نے ان کی پہچان بتا دی. 4 پہچانیں بتائیں. پہلی پہچان رب نے بتائی کہ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر نرم ہوں گے. دوسری بتائی أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر سخت ہوں گے. لیکن ہمارا مشاہدہ اس کے خلاف ہے، عمل بھی اس کے خلاف ہے، مشاہدہ بھی اس کے خلاف ہے. عمل ہمارا اپنا، مشاہدہ جو ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں. آپ اپنی حکومتوں کو دیکھیں، کوئی بھی حکومت ہو، میں نام کسی کا نہیں لیتا، کوئی بھی حکومت ہو، جب اہل ایمان رسول اللہ کی گستاخی ہونے پر احتجاج کریں تو ان پر آنسو گیس بھی پھینکیں گے، ان پر شر بھی کرائیں گے، ان کے خون بھی بہائیں گے، ان کے راستے بھی روکیں گے، انہیں جیل میں بھی پہنچائیں گے. لیکن کافر جو مرضی کرتے رہے، قادیانیوں کو کھلی چھٹی ہے. جو مرتد ہو چکے انہیں کھلی چھٹی ہے. وہ اپنی عمارتیں بنا رہے ہیں، اوپر مسجد کا نقشہ بنا رہے ہیں. ہمارا کہ حالانکہ اسلام میں تو ہے ہی وہ مطلب ناجائز ہے نا، مطلب غلط ہے اسلام کی نظر میں، لیکن ہمارا قانون بھی انہیں مسجد بنانے کی اجازت، قادیانیوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں دیتا، اذان کہنے کی اجازت، نماز روزہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن اس کے باوجود کتنے قادیانی بڑے بڑے عہدوں پہ لگے ہوئے، اور جو قرآن آتا ہے وہ کوئی کسی قادیانی کو اپنا مشیر بنا رہا ہے، کسی کو وزیر بنا رہا ہے. پھر جب احتجاج ہوتا ہے تو احتجاج کرنے والوں پر سختی ہوتی ہے. احتجاج کرنے والوں ان پر سختی ہوتی ہے. لیکن خود کیا کر رہے ہو کہ رب کہتا ہے جو دین سے پھر جائیں، رب کہتا ہے مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اور قوم لے آؤں گا. اللہ اکبر. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، فرمایا کہ وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. اور پھر رب نے فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے. اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے. اب اللہ کا فضل کیا ہے کہ وہ کسی کو اپنا بنا لے. اس سے بڑا اور فضل کیا ہوگا؟ وہ کسی سے محبت کرے اور پھر وہ ان سے محبت کرے. اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے نا، پھر اللہ کا محبت کا انداز بھی بڑا دلچسپ ہوتا ہے. حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بتایا جبریل، حالانکہ اللہ کے لیے دور نزدیک کا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ جبریل کو بلاتا ہے. جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں. جی رب جلیل، رب فرماتے ہیں جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. ویسے اس بات پہ ذرا اونچی سی سبحان اللہ بنتی تھی. اصل موجودہ نے کہ مسئلہ نہ سڑ گئی ہے، دسنا پنا بھئی اتھے سبحان اللہ پڑھنی ہے، ایک کم ساڑی نہیں کرنا پہنا. ہاں جی رب جبریل یا رب جلیل، جبریل مجھے فلاں بندہ پسند ہے، تو بھی اسے پسند کر. فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبت کر. رب
آرڈر دے دیتا ہے، جبریل بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے جبریل صرف اپنے تک اس محبت کو نہیں رکھنا، یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا جا آسمانوں میں اعلان کر دے، سارے آسمانوں میں گھوم پھر کے اعلان کر دے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل جاتے ہیں آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، ہر آسمان پہ وہاں پر فرشتے ہیں، فرشتوں کو سناتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اعلان ہو جاتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے جبریل یا رب جلیل، اللہ فرماتا ہے اب زمینوں پہ چلا جا، اب جا کر ہر زمین پہ اعلان کر کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ زمینوں میں بھی اعلان ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، بڑی دلچسپ بات اور بڑی ایسی بات کہ آپ میں سے ہر بندہ کہے گا کہ ہاں بات تو ایسا ہی ہے۔ غوث پاک کو کتنا عرصہ ہو گیا دنیا سے گئے ہوئے؟ سینکڑوں سال، کتنا؟ کم از کم یعنی 1000 سال، اتنا عرصہ گزر چکا، لیکن آج بھی غوث پاک کا نام ہم لیں تو دل میں محبت ہوتی ہے یا نہیں؟ غوث پاک لے لیں، خواجہ ہند الولی لے لیں، غریب نواز، پیر میر علی شاہ صاحب، داتا علی حجویری، ان کا نام جب سنیں تو دل میں محبت آتی ہے یا کوئی نہیں؟ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے اعلان کروا دیا ہے، اللہ نے اعلان کروا دیا۔ آج ایک مرزا نہیں، اگر لاکھوں پتا پیدا ہو جائیں، ایک انجینئر نہیں، اگر لاکھوں انجینئر پیدا ہو جائیں، اگر الٹے بھی پیدا ہو جائیں، تب بھی اولیاء اللہ کی محبت دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ کیا ہے تمہارا میڈیا، کیا ہے تمہارے فالوورز، کیا ہے تمہاری اکیڈمی، کیا ہے تمہاری اوقات، کیا ہے؟ جب رب اعلان کروا رہا ہے، جبریل اعلان کر رہا ہے، تو کہتا ہے شاید کوئی نہیں، اللہ کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں۔ تو کہتا ہے شاید کوئی نہیں، اللہ کہتا ہے جبریل تو محبت کر۔ تو کہتا ہے شاید کوئی نہیں، اللہ کہتا ہے جبریل آسمان والوں سے کہو وہ محبت کریں۔ تو کہتا ہے شاید کوئی نہیں، اللہ زمین والوں سے کہتا ہے جبریل اعلان کر سارے زمین والے محبت کریں۔ اور اہل ایمان کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ حضرات اکرامی، اللہ کی ان کی برکات میں دعا ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں اولیاء اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والا بنائے اور اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، اللہ کے ساتھ۔ اور یہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کی محبت ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہے۔ دین انہوں نے جو پہنچایا ہے نا، ان کی محبت اس لیے ضروری ہے کہ ان کی محبت، ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کا عمل، ان کا کردار ہمیں اوپر لے جاتا ہے، وہ ہمیں صحابہ تک پہنچاتا ہے، صحابہ ہمیں انبیاء تک پہنچاتے ہیں، انبیاء ہمیں اپنے آخر الزمان نبی تک پہنچاتے ہیں۔ یوں یہ محبت بڑھتے بڑھتے اللہ کی محبت تک پہنچ جاتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔